السلام علیکم سامعین و ناظرین و حاضرین و غائبین سب کو میری طرف سے سلام عرض ہو۔ یہ کیا ہے؟ لکڑی جو سمندر کے پانی میں بہہ بہہ کر مختلف جگہوں سے ٹکرا کر جس کے کتنا اس کا اثر ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے کہ یقیناً بہت بڑا ہوتا ہوگا، شروع میں کٹا ہوگا، اور یہی حال بلتی زبان کا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ایک کالم میں لکھا تھا کہ میں بلتی زبان پہ جو مختلف دیگر زبانوں اور تہذیبوں کا کیا اثرات ہے اس حوالے سے اس بار لکھوں گا۔ مصروفیات کے باعث نہیں لکھ سکا، اور البتہ عربی اور فارسی زبان کے حوالے سے میں لکھا تھا، لیکن میرے ذہن میں موسمیات کا جو کیا اثرات ہے اس پہ بھی میں نے لکھا ہے دوسری قسط۔ تیسری قسط ابھی تک میں لکھ نہیں پایا، میں اس کی جگہ یہ ویڈیو ویلاگ کر رہا ہوں۔ یہ اٹلانٹک اوشین ہے جس کو ہم معاشرتی علوم کے کتابوں میں، نصابی کتابوں میں بحر اوقیانوس پڑھتے ہم پڑھ گئے جتنا پڑھنا تھا، تو یہ اسی کے سہارے اسی کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ علاقہ جو ہے برکلن نیو یارک کا ایک ضلع ہے، اس کے کونی آئلینڈ ایک علاقہ ہے، اور یہ بیچ اسی کا حصہ ہے، اس کے سائڈ میں بیٹھا ہوں۔ تو بلتی زبان پہ جو زبانوں اور تہذیبوں کے حساب سے جو اثرات ہیں اس میں اردو اور انگریزی کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ اس کے مختلف عوامل ہیں، کچھ تاریخی ہے، کچھ ثقافتی ہے، کچھ سیاسی ہے، اور کچھ مذہبی بھی۔ تاریخی عوامل میں برصغیر کی جو مجموعی صورتحال رہی ہے، اس لحاظ سے مسلمانوں کا جو مغلیہ کا دور رہا، اس کے بعد انگریزوں کا دور رہا، اور پھر انگریزوں کے بعد یعنی برطانوی سامراج کے بعد پھر تقسیم ہند، اور اسی کے سلسلے میں گلگت بلتستان بھی اسی تقسیم عمل کا حصہ۔ اس میں جب انگریزوں نے برصغیر پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے پہلے سے رائج فارسی جو مسلمان بادشاہوں کی جو سرکاری زبان تھی، یعنی آفیشل لینگویج، اور وہی نصاب تعلیم کا ذریعہ بھی تھی، تو وہ اس کو بیک جنبش ختم کر کے انگریزوں نے اس کی جگہ انگریزی لگا لی، اور اس سے یہ ہوا کہ بیک جنبش ساری جو خواندہ تھی آبادی وہ ناخواندہ ہو گئی، اور وہ بالکل اپنی تہذیبی اس سے کٹ گیا۔ سوری، وہ موبائل پلٹ گیا تھا، پتھر پہ رکھا ہوا، پیچھے کوئی اسی طرح کا کمزور سا ٹکڑا جو ہے لکڑی کا رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں فارسی کی چھٹی ہو گئی اور اس کی جگہ انگریزی نے لی۔ بدقسمتی سے کلونیل مائنڈ سیٹ کا جو سامراجی مائنڈ سیٹ بنایا ہے، اور انہوں نے پھر انگریزی کو ایک میڈیم آف انسٹرکشن یعنی ذریعہ تعلیم بنا دیا، نصاب اور نظام تعلیم کو انگریزی زبان میں رائج کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو آفیشل دستاویز ہیں، یعنی دفتری دستاویز جتنے بھی ہیں سرکاری، اور معاملات ہے، سرگرمیاں ہیں، ساری کی ساری سب کی زبان جو ہے وہ انگریزی بن گئی۔ بدقسمتی سے اس کا اثر جو ہے
اتنا زیادہ ہے کہ آج بھی قوم مشکل سے 58% شرح آبادی ہے 22 کروڑ کی آبادی میں، لیکن وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، ججز ہو، آپ کا بلا کرے پارلیمنٹیرینس ہو، بیوروکریسی ہو، سب جو ہے اردو بھی مشکل سے سمجھ آنے والی قوم کو انگریزی میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، انگریزی میں نوٹیفیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، اور تو اور یہی ہر جگہ یہی ہے۔ تو اس کا جو بھیانک اثرات ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سے تعلیم سے، علم سے، تربیت سے وہ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو گیا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ٹوٹ گیا۔ زبان بہت بڑا اس میں ایک رکاوٹ کے طور پر آ گئی۔ میں خود اکثر ہم نے تو 6ٹھی زبان میں ABC سکھائی اور BA تک جو تو وہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھا، لیکن 14 جماعتیں پڑھنے کے باوجود ہمیں اسکول کی کم از کم یونیورسٹی کی تعلیم سے 14 جملے اپنے طور پر لکھنے میں آتے تھے، 14 جملے بولنے بھی نہیں آتے تھے۔ اور یہی حال جب ہم نے مدرسے میں نظام داخلہ لیا، اسی میں وہ بھی یہی ہے کہ 10 سال پڑھنے کے بعد ہمیں 10 جملے لکھنے نہیں آتے تھے، کیونکہ عربی وہاں مدرسے میں عربی کی صورت وہی ہے جو اسکولوں میں انگریزی کی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے علماء، نامور علماء جو جید ہوتے ہیں، لیکن ان کو عربی جو ہے بولنے اور لکھنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس زبان کو علم اور فن کے طور پر سیکھنے کی بجائے اس کو سر پہ سوار رکھا اور اس کو ایک ماتحت اور زیر دست اور احساس کمتری کے شکار ایک قوم کے طور پر ایک غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اس کو اپنایا۔ عربی کی بھی وہی حال ہے اور انگریزی کی بھی وہی حال ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ ہم چونکہ انگریزوں نے انگریزی اس لیے رائج کی تھی کہ تاکہ کلرکس ان کو کلرکس مل جائے، وہی کلرکس کے حد تک ہم پڑے گئے، اور عربیوں نے عربی اس لیے تاکہ قرآن پڑھ سکے، تو وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ تو اس کے اثرات بلتی زبان پر کیسے ہوئے، اب اس پہ میں چند جملے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے اثرات یہی آج تک بھی یہی ہے کہ خیر یہ اثرات صرف بلتی زبان پر نہیں ہے، بلکہ گلگت بلتستان کی ساری زبانوں پر، اس کے علاوہ باقی جو علاقوں کی زبانیں ان پر بھی یہی حال ہے۔ مثلا آج تک بلتی زبان کو بطور زبان تسلیم نہیں کیا گیا، تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں اسے بطور زبان نہیں سکھائی جاتی۔ کام کی جگہ جو ہے کسی بھی اس میں بلتی زبان میں بولنا، آپ کا بلا کرے لکھنا، اظہار کرنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے یا دیہاتی ہے یا وہ ہے کمتر ہے یا غیر کیا کہتے ہیں نامناسب ہے، تہذیب و ترتیب کے اور تربیت کے برخلاف ہے۔ یہ آج بھی یہ ذہنیت موجود ہے، جبکہ اردو بولے کوئی، انگریزی بولے تو سمجھا جاتا ہے یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ برتر ہے، یہ ہم سے آگے ہے۔ بلا شبہ کوئی بھی علم، کوئی بھی زبان، کوئی بھی فیلڈ کا، کوئی بھی کسی بھی شعبے کا کے بارے میں معلومات ہونا یقیناً برتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن وہ زبان ایک فن ہے، اس سے زیادہ وہ فن کی حیثیت کی حد تک ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا سکل ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے ایک علم کا دروازہ کھولتا ہے اس زبان میں جتنا علم موجود ہے۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے، یک زبان و یک جہان، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ ایک زبان جو ہے ایک جہان کے معنی ہے، یعنی جب آپ ایک زبان سیکھتے ہیں تو آپ ایک نئی جہاں میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس زبان میں ثقافت، تاریخ، مختلف علوم و فنون کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔
علم کی حد تک تو ٹھیک ہے، فن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک سماجی حیثیت کا معیار قرار دینا، انسانوں کے مابین کمتری اور برتری کا معیار قرار دینا، یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان میں بھی باقی صوبوں کی طرح جتنے نوٹیفیکیشن ہے وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کے پٹھے بیوروکریٹس اور وہ یہ نہیں جانتے کہ زیادہ آبادی ایون جو تعلیم یافتہ یا پیشہ ور طبقہ ہے وہ بھی ان کے لیے بھی سمجھنے میں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ انسٹرکشن انگریزی میں دیتے ہیں، وہ سرکاری اناؤنسمنٹ اعلامیے اور جتنی بھی دفتری زبان ہے وہ انگریزی میں لکھتے ہیں، ججز فیصلے اپنے انگریزی میں لکھتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی قوم زبان کی جو کمپلیکسٹی ہے اس میں پھنس جاتی ہے اور اس سے اسی میں ہی پھنس کے رہ جاتی ہے۔ وہ اس علم کو صحیح طرح کیا کہتے ہیں، اس زبان کو صحیح طرح نہ سیکھ پانے کی وجہ سے اس زبان میں موجود علوم تک بھی نہیں پہنچتے، اور وہ ایک احساس کمتری کے شکار میں مبتلا رہتی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ نسل در نسل یہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ جو احساس کمتری کا شکار ہے یہ آپ سے اپنی شناخت چھین لیتی ہے، یہ آپ سے اپنی تہذیب چھین لیتی ہے، یہ آپ سے آپ کی زبان چھین لیتی ہے، یا آپ سے آگے بڑھنے کی جو انسانی صلاحیتیں ہیں وہ چھین لیتی ہے، اور آپ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ میں اس برتر قوم جو بالادست قوم ہے، جو سامراجی قوم ہے، اس کے رنگ میں کیسے ڈل جاؤں، اور اس میں ڈلتے ڈلتے آپ کی عمر ڈل جاتی ہے اور اس کو کاپی کرتے کرتے ڈل جاتی ہے، چونکہ آپ کی توجہ اس نقالی پر ہے اس لیے آپ اس زبان کو نہیں سیکھ پاتے، اس تہذیب کی جو اچھی چیز ہے اس کا تنقیدی یا تجزیاتی مطالعہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے ماتحت اثرات میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ اپنی اس کمپلیکسٹی یا پیچیدگی نفسیاتی جو پیچیدگی سے متعلق عوارض ہیں ان عوارض میں آپ مبتلا رہتے ہیں۔ یہی ہم سکولوں کے ذریعے، یہی ہم دفاتر کے ذریعے، یہی ہم پالیسی کے ذریعے، یہی ہم سیاست کے ذریعے، یہی ہم مذہب کے ذریعے، یہی ہم ثقافت کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زبان کا سیکھنا، تہذیبوں کا سیکھنا، ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا، ان کی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، اور اپنے ہاں جو چیزیں انسانی اس سے ارتقائی مرحلے سے ہم آہنگ نہیں ہے ان کو چھوڑنا، یہ کوئی بھی چیز ان میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے۔ میں اچھے یا برے کا کوئی رائے نہیں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ ایک عمومی طور پر کوئی بھی چیز جو زمانے اور مرور وقت کے ساتھ نہ چل سکے اس کے چھوڑ دینے میں ہی آتی ہے، تو اس کو ثقافت سمجھ کے گلے لگا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت لمحے موجود میں اس کی کوئی قدر و قیمت موجود نہیں ہے۔ لیکن جو اقدار آپ کی تہذیب میں موجود ہے اور گہری ہیں اور فائدہ مند ہیں اور آپ کے لیے اچھے ہیں، اس کو خودداری کے ذریعے، خود انحصاری کے ذریعے اور اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتے ہوئے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ان بہتر اقدار کو، بہتر چیزوں کو صرف اس لیے نہیں چھوڑنے چاہیے کہ وہ بالادست اور سامراجی اور استعماری جو بالادست طبقہ ہے، استعمار کی، جیسے کہ میں نے پہلے اس میں عرض کیا ہے کہ اس کی کئی شکلیں ہیں، مذہبی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، معاشی، کسی بھی استعماری شکل اس بالادست طبقے کی نقالی کرنے میں ان اپنی بہتر اقدار کو، زبان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ زبان پر ہے، اور میں اردو میں بول رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ میں بلتستان سے تعلق رکھنے والے ان تمام جو دوست احباب ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، جو موسمیاتی تبدیلیوں
جاب، تعلیم، روزگار، بہتر زندگی کے مواقع کی تلاش میں بلتستان سے باہر نکلے، اب مختلف شہروں میں یا دیگر ممالک میں جا بسے ہیں، لیکن انہیں کسی طرح سے اپنی اصلیت پر، اپنی جڑوں پر شرمندگی کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصل کو کھوجنے کی ضرورت ہے، اس میں سے جو چیزیں اچھی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اچھی چیزوں میں سے